بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے خلافت کے عہد میں امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دولت خانے میں رونق افروز تھے کہ ایک قافلہ مکہ معظمہ کو روانہ ہوا اور ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو زاہد میں سے تھے آ کر کہا کہ مجھ کو میرے قافلے کے سپرد کر دیجیے تاکہ میں فراغت سے سفر کر سکوں۔ جب قافلہ سالار دونوں امیروں سے ودا ہونے آیا تو اس کی سفارش کر کے حوالے کر دیا گیا۔ قافلے والے حتیٰ الامکان کی تعظیم و تکریم میں نہایت سرگرم رہتے تھے، کیونکہ ثابت رضی اللہ عنہ ایک وجیح اور خوبصورت جوان تھا۔ ایک عورت نے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کیا، چونکہ وہ نہایت نیک سیرت اور پابند شریعت اور اسم باسمی تھے۔ اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں کی۔ عورت نے کہا، تجھ میں بھلا تہمت میں گرفتار کروں گی جس کی شرمندگی سے کبھی نہ چھوٹے گا۔ ثابت رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، خدائے تعالی عادل ہے۔ عورت نے شہوت سے مجبور ہو کر اپنی مراد ایک غلام سے حاصل کی اور حاملہ ہو گئی۔ جب وہ حمل سے واقف ہوئی تو اس کو ثابت رضی اللہ عنہ کے سر تھوپنے کا ارادہ کیا۔ ایک رات ثابت رضی اللہ عنہ کو سوتا دیکھ کر زیورات کا ڈبہ اس کے اسباب میں چھپا دیا۔ صبح کو شور مچا دیا کہ میرا مال چوری ہو گیا ہے۔ قافلہ سالار نے کہا، اس جنگل میں ہم گنتی کے چند مرد ہیں، کوئی شہر اور گاؤں تو نہیں ہے کہ سراغ نہ مل سکے گا۔ لوگوں کے اسباب میں تلاش کرو، کوئی یہاں سے باہر نہیں جا سکتا۔ سب کا اسباب دیکھا گیا، کہیں نہ ملا۔ عورت نے کہا، ثابت رضی اللہ عنہ کا اسباب بھی دیکھو۔ بعض مومنوں نے جو اس کے حالات سے خوب واقف تھے، اس بزرگ وار سے ایسی بد حرکت وقوع میں نہیں آ سکتی۔ عورت بولی، میرا گمان اس پر ہے۔ جب تلاش کیا تو ڈبہ اس میں سے نکل آیا۔ بعد ازاں عورت نے کہا کہ یہ حمل بھی ثابت ہی کا ہے کہ ایک رات جبرن مجھ سے زنا کیا گیا تھا۔ چوری اور زنا کے ثابت ہو جانے کے بعد قافلہ سالار نے ثابت کے گلے میں رسی ڈال کر اس عورت سمیت خلیفہ وقت کے پاس بھیج دیا۔ خلیفہ وقت نے اس کے سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ روایت میں ہے کہ اس روز مدینہ منورہ میں ہلچل پڑ گئی۔ جب یہ وحشت ناک خبر امیر المومنین کے گوش میں پہنچی تو امام حسن رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ میرے آنے تک ثابت رضی اللہ عنہ کو اسی طرح رہنے دیں۔ ساتھ ہی خود بھی پہنچ گئے اور آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم سوچ سمجھ کر کیوں حکم نہیں دیا کرتے؟ خصوصاً قتل کے بعد میں بعد ازاں امام حسن رضی اللہ عنہ کو عورت کو بلانے کے لیے بھیجا۔ عورت نے پوچھا، مجھے کس نے بلایا؟ فرمایا، امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے۔ دل میں کہنے لگی، افسوس کہ اب میری رسوائی کا وقت آ گیا ہے۔ جب وہ حاضر ہوئی تو امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھے پہچانتی ہے، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ میرے سامنے سچ سچ بیان کر دینا اور کوئی خلاف واقعہ نہ کہنا۔ اصلی واقعہ کیا ہے اور یہ حمل کس کا ہے؟ وہ بولی، ثابت کا، اور خلیفہ زماں کے سامنے چوری ثابت ہو چکی ہے۔ جناب امیر نے دیکھا کہ عورت سچ نہیں کہتی اور اپنے قول پر اصرار کرتی ہے تو امام حسن رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ وہ نیم آسا اور گاڑھے کپڑے کا ٹکڑا جو گھر کے ایک کونے میں رکھا ہے لے آؤ۔ امام حسن رضی اللہ عنہ مطلوبہ سامان لے آئے۔ نہایت تاکید سے فرمایا کہ سچ سچ بیان کر دے کہ اصلی واقعہ کیا ہے۔ جب اسے سمجھانے سے اور تاکید کرنے سے بھی کچھ نتیجہ نہ نکلا تو عورت کو لٹا کر نیم آسا اور کپڑا اس کے اوپر رکھا اور فرمایا، اے پیٹ کے بچے، جو حق اور سچ ہے بیان کر۔ بحکم قادر مختار بولا، میں عرض کرتا ہوں کہ خدا ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور علی مرتضیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی اور خلیفہ برحق ہیں۔ چنانچہ امیر نے فرمایا، میں یہ بات نہیں پوچھتا، بتا تو کس شخص کا نطفہ ہے اور وہ زیور کا ڈبہ ثابت رضی اللہ عنہ کے اسباب میں کیوں کر پہنچا؟ بچے نے جواب دیا، اے وصی خیر المرسلین، اس عورت نے کئی بار اپنے آپ کو ثابت رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ جب وہ بزرگوار اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے تو اس نے ایک غلام سے زنا کیا اور اس غلام کا نطفہ ہوں۔ اس نے غصے کے مارے اپنا ڈبہ ثابت رضی اللہ عنہ کے اسباب میں چھپا دیا۔ القصہ، اس صاف ستھری معجزے کو دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے
پھر عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اسباب میں نہایت عجز و نیاز سے عرض کیا، یا امیر المومنین، یہ نیم آسا اور پار چاکیا کیا چیز ہے؟ فرمایا، ایک روز کا ذکر ہے کہ میں اسی مسجد میں سرور کائنات کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ثابت رضی اللہ عنہ آئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت لطف و مرحمت سے اس کی طرف دیکھ کر مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ایک روز ثابت رضی اللہ عنہ کو ایک عورت زنا اور چوری کی تہمت لگائے گی، اس کے لیے سنگسار کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی خلاصی کی تدبیر کیا ہوگی؟ اس وقت یہ لکڑی اور کپڑے کا ٹکڑا مجھے دے کر فرمایا، جب اس قسم کا قصہ پیش آئے تو اس لکڑی اور کپڑے کو عورت کے پیٹ پر رکھنا، نطفہ جو رحم میں ہوگا کلام کرے گا اور جو کچھ ہو بیان کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر امیر المومنین کے دونوں ابرو کے درمیان بوسہ لیا اور ان کی دونوں دستے مبارک اپنی آنکھوں پر پھیر کر فرمایا، خدا کی قسم یا علی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جانشین آپ ہی ہیں، نہ کہ کوئی اور خدا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو آپ کے بغیر ایک لحظہ بھی اس دنیا میں نہ رکھے۔